پیارے دوستو، دریا فرات دنیا کی سب سے مشہور آبی گزرگاہوں میں سے ایک ہے۔ یہ دریا بہت سے افسانوں اور داستانوں کا موضوع رہا ہے۔ اس دریا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہاں بہت زیادہ سونا موجود ہے، اور یہ تمام باتیں سچائی پر مبنی ہے، کیونکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی ایک نشانی یہ بھی بتائی ہے کہ دریا فرات خشک ہو جائے گا اور اس میں سے سونے کا پہاڑ برآمد ہوگا۔ کیا قیامت کی یہ نشانی پوری ہو چکی ہے؟ دریا فرات کی تاریخ ہزاروں سال پرانی ہے، اور یہ بہت سی قوموں کے لیے پانی کا ایک اہم ذریعہ رہا ہے۔ یہ دریا ترکی کی زمین سے نکلتا ہے اور شام اور ایران سے ہوتا ہوا جنوب مشرق میں بہتا ہے، اور طورس کے پہاڑوں کے بڑے سلسلوں کے درمیان شام کے سطح مرتفع تک جاتا ہے اور خلیج فارس میں ڈوب جاتا ہے۔ اس دریا کے کنارے کربلا کا میدان بھی ہے، جہاں نواسۂ رسول حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا تھا۔ اس دریا کا تذکرہ بائبل اور قرآن دونوں میں موجود ہے، جہاں اس کے متعلق پیشین گوئیاں ہیں۔ پیارے دوستوں، افریقہ کو ملانے میں اہم کردار کی وجہ سے دریا فرات کو دنیا کے راستے کا نام دیا گیا ہے۔ انسانی تاریخ میں اس دریا کے کنارے کئی تجارتی راستے، ہجرتی اور فوجی کارروائیاں ہوئی ہیں، جس نے اس دریا کو ایک اہم جگہ بنا دیا ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ دریا فرات کے نیچے کئی قدیم شہر دبے ہوئے ہیں، لیکن پچھلے کئی سالوں سے یہ دریا خشک ہوتا جا رہا ہے۔ عراق میں اس دریا کا 40% پانی خشک ہو چکا ہے۔ دریا فرات ترکی سے ہوتا ہوا عراق کی طرف جاتا ہے۔ جب ترکی اپنے اندر پانی کو ذخیرہ کرتا ہے تو اس کی وجہ سے عراق میں پانی کا بہاؤ کم ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ موسم کی تبدیلی ابھی دریا فرات کے خشک ہونے کی ایک اہم وجہ ہے۔ پیارے دوستو، حال ہی میں ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ دریا فرات کے کنارے بہت سارے لوگ اکٹھے ہیں اور وہ یہاں سے سونے کے ٹکڑے اٹھا رہے ہیں۔ وہ دراصل دریا فرات کا کنارہ تھا، جہاں موسمی تبدیلیوں کی وجہ سے پانی کا بہاؤ کم ہو گیا تھا اور پانی کے نیچے سے سونا نمودار ہوا تھا۔ وہاں سونے کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے جنہیں وہاں کے لوگ ساتھ لے جانے کی کوشش کر رہے تھے۔ وہ سونا اتنی آسانی سے اٹھا رہے تھے کہ جیسے پتھر اٹھا رہے ہوں۔ یہ واقعہ صرف اس لیے عام نہیں کہ قیمتی دھات اس طرح دریا کے اندر سے لوگوں کے ہاتھ لگی ہو، بلکہ یہ ایک بہت بڑے واقعے یعنی دریا کے ختم ہونے کی نشانی بھی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا فرات سے سونا نکالنے کو قیامت کی نشانی بتایا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 7275 کے مطابق حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دریا فرات سونے کا پہاڑ نکالے گا۔ جو شخص وہاں موجود ہو اس میں سے کچھ نہ لے، جس کے مطابق دریا فرات ایک دن سونے کو ظاہر کرے گا۔ اور ایک نصیحت یہ بھی کی گئی ہے کہ ہمیں اس سونے کے پہاڑ سے کچھ نہیں لینا ہے۔ بے شک مال اور اولاد انسان کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے۔ وہ سونا جو اس دریا کے نیچے سے نکلا تھا، نصیحت یہ تھی کہ اس سے نہ لیا جائے، مگر اس میں صاف صاف دیکھا جا سکتا ہے کہ لوگ جوک در جوک وہاں آئے اور اپنی تھیلیاں بھر بھر کر سونا لے گئے۔ دریا کے نیچے سے نکلتا ہوا سونا لوگوں کے لیے آزمائش ہے کہ کون حدیث کے مطابق چلتے ہوئے سونا وصول نہیں کرے گا اور کون اس کے خلاف جا کر لالچ میں وہ سونا اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ممکن ہے کہ حدیث میں اس واقعے کی طرف بھی اشارہ ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ مستقبل میں دریا فرات مکمل خشک ہو جائے اور وہاں مزید سونا مل جائے۔ بہرحال یہ حقیقت ہے کہ دریا فرات سے سونا نمودار ہونا قیامت کی نشانیوں میں سے ایک ہے، اور اس کو حاصل کرنے کے لیے بہت لڑائیاں ہوں گی، اور بہتری اس میں ہوگی کہ اس سے دور رہا جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک دریا فرات سے سونے کا پہاڑ نہ نکل آئے، جس پر لڑائی ہوگی اور ہر 100 میں سے 99 آدمی مارے جائیں گے۔ ان میں سے ہر ایک یہ سوچے گا کہ شاید میں ہی زندہ بچ جاؤں۔ ایک اور روایت میں ہے کہ قریب ہے کہ دریا
رات کو خشک ہو کر سونے کے خزانے کو ظاہر کر دے، لہذا جو شخص اس وقت موجود ہو وہ اس میں سے کچھ بھی نہ لے۔ پیارے دوستوں، اب آپ جاننا چاہیں گے کہ کس طرح یہ دریا سونے کا پہاڑ نکالے گا۔ موسمی تبدیلیوں کے باعث ہر دریا خشک ہو رہا ہے، اسی طرح آہستہ آہستہ دریا فرات بھی خشک ہو رہا ہے۔ درجہ حرارت میں اضافہ اور بارش میں کمی، ان سب تبدیلیوں کی وجہ سے دریا فرات پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک خشک ہو چکا ہے۔ عراقی منسٹر کے مطابق 2040 تک یہ دریا مکمل طور پر خشک ہو جائے گا اور یہاں سے سونے کا پہاڑ یا خزانہ دریافت ہوگا۔ پھر لوگ اس سونے کی خاطر ایک دوسرے سے لڑیں گے اور ہر 100 میں سے 99 لوگ اس لڑائی میں مارے جائیں گے، اور ہر انسان یہی سوچے گا کہ شاید میں ہی وہ ایک ہوں جو زندہ بچ جاؤں گا۔ یہ ایک حقیقت ہے اور ہو کر رہے گا۔ ایسے میں ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نصیحت کو یاد رکھنا چاہیے کہ ہمیں اس سونے میں سے کچھ نہیں لینا۔ اس بات کا علم تو صرف اللہ تعالیٰ ہی کو ہے کہ کیا یہ واقعی ہو چکا ہے یا مستقبل میں ایسا ہوگا کہ دریا فرات مزید خشک ہو اور اس سے مزید سونا ظاہر ہو۔ کہنے والے یہ بھی کہتے ہیں کہ حدیث میں دریا فرات کے سونے پر جو لڑائی کی پیش گوئی کی گئی ہے وہ لڑائی کئی 100 سال پہلے شروع ہو چکی ہے۔ کچھ لوگوں نے اس حدیث کا مطلب یہ بھی بیان کیا ہے کہ سونے کے پہاڑ سے مراد دریا فرات کے ارد گرد سے نکلنے والا تیل ہے۔ وہ تیل چونکہ اہمیت کا حامل ہے اور اس کی تقریباً وہی قدر و قیمت ہے جتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سونے کی تھی، تو ممکن ہے کہ اس سے مراد تیل ہو۔ بہرحال ہم جان گئے ہیں کہ دریا فرات سے ایک خزانہ دریافت ہوگا، یہ قیامت کی ایک نشانی ہوگی، اور ہمیں یہ نصیحت کی گئی ہے کہ ہم اس سونے میں سے کچھ بھی نہ لیں۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے YouTube چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔